آج کا سوال یہ ہے، قرآن پاک کو پڑھنے والے زیادہ ہوں، مجمع کے اندر ہو، پورا ایک مجمع لگا ہوا قرآن پاک کو پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کو اونچا پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے؟ کیا حکم ہے اس پر؟ سوال نمبر 2، اگر کسی جگہ پہ تنولی صاحب قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور مجمع آگے بیٹھا ہوا ہے، مجمع کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا کہ تنولی صاحب کے قرآن کو سب سننا ان کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے لے لے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری، تو بھائی ادھر دیکھ رہا ہے نا، تو آپ نے اس چینل کو کیا کرنا ہے بھائی؟ لائک سبسکرائب شیئر کریں۔ اب ذرا کام سلو ہو گیا ہے، تنولی صاحب الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں نا تو ہمارا چینل یہاں پہنچ جانا تھا، جیسے آپ نے وہ کیا تھا ہنسانے والا کام۔ تو کیسے کیا تھا وہ؟ ہم نے ٹک ٹاک پہ لگائی، میرا خیال 1 گھنٹہ لگی تھی قاری صاحب، 1 لاکھ سے اوپر ویو آیا اس پہ۔ کتنا کیا تھا اس میں؟ شغل تھا، شغل۔ تو نیکی والے کام جو ہوتے ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ بہرحال جی آخری سوال ہم نے پڑھا تھا قرآن کے متعلق کہ قرآن پاک کو پڑھنا افضل ہے یا سننا افضل ہے؟ یہی سوال تھا جی، پڑھنا یعنی تلاوت کرنا افضل ہے یا سننا افضل ہے، یہ تھا۔ قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے ہی کوئی نہیں جناب والا دنیا جہان میں، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، تو قرآن پاک جیسی کوئی کتاب ہی نازل ہو سکتی نہیں۔ آخری کتاب آخری نبی پر اللہ تعالیٰ نے کیا کی تھی؟ نازل فرما دی۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا ہمارے نبی جیسا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، نہ کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی قرآن مجید جیسی کوئی کتاب قیامت تک نہیں آئے گی جناب والا۔ سمجھ آئی جی؟ اس لیے یہ کتاب دیکھنا ثواب، سننا ثواب، پڑھنا ثواب، چومنا ثواب، سینے سے لگانا بھی ثواب۔ 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی جی؟ 10 نیکیاں ہیں، اور 3 پڑھیں گے تو 10 پڑھیں گے تو مفت کی نیکیاں، سر مفت کی۔ بلکہ کیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں تو جناب والا وہ نیکیوں کی جناب والا بارشیں ہیں، بارش۔ جس کو نیکیاں چاہیں قرآن پاک کی ایک یاد نہیں بلکہ 1 لفظ پڑھ لیں، 10 نیکی۔ بہرحال جی قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پھر ہی قرآن پاک کی جو روحانیت ہے آپ کے اندر وہ آئے گی۔ اگر آپ یعلمون تعلمون تسنعون فسنعون پڑھیں گے تو قرآن پاک کی روحانیت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اچھے طریقے کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ جی بتائیں جی، ترتیل۔ قرآن قاری صاحب روزانہ آپ کو مشق کرواتے ہیں، ہاں جی، پڑھتے ہیں ترتیل میں بھی، کبھی کبھی تلاوت بھی کرتے ہیں جی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک کے ہر لفظ کا خیال کرتے ہوئے، ہر جناب والا مخرج کا خیال کرتے ہوئے، قرآن پاک کے لفظوں کو جہاں موٹا پڑھنا ہے موٹا پڑھیں، بریک پڑھنا ہے بریک پڑھیں، غنہ کرنا ہے غنہ کریں، مد کرنی ہے مد کریں، حروف مدہ کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا کیا ہے جی؟ اس کو خوبصورت کر کے پڑھنا کیا ہے جی؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہی ہوتا ہے، یا حدر کے ساتھ پڑھنا لگا لیں جناب والا۔
اور ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ذرا ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، پیارا کر کے، ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھنا. سمجھ آئی؟ پچھلا سوال تھا قرآن پاک کو دیکھنا ہے، تلاوت کرنا افضل ہے یا سننا افضل ہے؟ کیا افضل تھا؟ ہاں، جس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہو وہ کر لیں، وہ کرنا کیا ہے جی؟ افضل. آج کا سوال یہ ہے، قرآن پاک کو پڑھنے والے زیادہ ہوں، مجمع کے اندر ہو، پورا ایک مجمع لگا ہوا قرآن پاک کو پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کو اونچا پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے؟ کیا حکم ہے اس پر؟ سوال نمبر 2، اگر کسی جگہ پہ تنولی صاحب قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور مجمع آگے بیٹھا ہوا ہے، مجمع کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا کہ تنولی صاحب کے قرآن کو سب سننا ان کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے لے لے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ مجمع بیٹھا تھا قرآن کو سننے کے لیے، پھر سب پر تنولی صاحب کا قرآن کا سننا فرض. کیا جی؟ واجب کہہ لیں. کیا جی؟ واجب ہے. اور اگر وہ مجمع اس نیت سے نہیں بیٹھا تھا تو پھر کم از کم ایک بندے کا سننا کیا ہے جی؟ واجب ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر مجمع اس نیت سے بیٹھا تھا کہ قرآن کو سنا جائے تو پھر دوران قرآن جو ہے تلاوت کے دوران بات نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کو سننا کیا ہے جی؟ واجب. اور نہیں سننے کے تو ظاہر سی بات ہے، واجب کو چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے نا بندہ، تو گناہگار ہوگا. ہاں جی. اس لیے جب کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، حاضرین میں سے، مجلس میں سے، ہر بندے پر سننا کیا ہے جی؟ واجب ہے. اگر مجمع بیٹھا ہو اسی نیت کے ساتھ، اگر نہیں تھا تو پھر ایک بندے کا سننا کیا ہوگا جی؟ مثال کے طور پر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جو نیت ہے وہ اس نیت سے نہیں کہ آپ تلاوت قرآن پاک سنیں. تنولی صاحب نے شروع کر دی جناب والا، تو ایسی صورت میں آپ میں سے کسی ایک پر کیا ہوگا جی؟ سننا. سب پر نہیں ہوگا. سمجھ آئی جی بات؟ اسی طرح دوسرا سوال تھا، مجمع میں سب بیٹھے ہوں اور سب بلند آواز سے پڑھیں، کیا ان کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ؟ تو یاد رکھیں کہ ان کو آہستہ پڑھنا چاہیے. کیا جی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں لڑا، آپ کا کام علیحدہ ہے. آپ کلاس میں بیٹھ گئے، اونچا پڑھو اونچا پڑھو، آپ تو ایک سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں نا، وہ اور چیز ہے، اس کا حکم اور ایسے سمجھو. مجمع میں قرآن پاک کو آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے. جب یعنی زیادہ بندے بیٹھے ہوں تو کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ آواز. دونوں سوالوں کا جواب آ گیا جی؟ ہاں جی. تو پہلا سوال تھا کہ جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اور مجمع لگا ہوا ہو اور قرآن پاک کی سارے تلاوت کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت اونچی کریں گے یا خاموشی سے کریں گے؟ تو آپ جواب لکھیں گے کہ آہستہ کریں گے. کیا کریں گے جی؟ دوسرا سوال تھا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو حاضرین مجلس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جو اس جگہ پہ موجود ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر مجمع کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تو پھر سب پر ضروری ہے. اگر وہ مجمع تلاوت قرآن پاک کی سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا بلکہ ویسے تھا اور ان کی کوئی نیت نہیں تھی، پھر جناب والا ایک بندے کا سننا ہی کافی ہوگا اور باقی جو ہے اگرچہ اپنے کام کاج یا جو بھی کرتے رہیں. سمجھ آئی بات جی؟ دونوں سوالوں کے جواب ہو گئے. کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.